أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں وہ اللہ کے دین میں جوک داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ جی شاعر کا کچھ قول ہے، کہتے ہیں کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو نعت شریف کے بھی ایک دو اشعار سن لیتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہیں آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہیں آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکھے جہاں پہ چلتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی، زبردست، بہت ہی پیارے انداز میں سسٹر نے تلاوت قرآن پاک کی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا تو میں دعوت دیتا ہوں آج اس سیشن کو آگے بڑھانے کے لیے سید حسین درابی صاحب کو، وہ اپنے مخصوص انداز میں کیلشیم کو مزید جو ہے نا وہ آگے بڑھائیں۔ سید حسین درابی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم،
अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद वासिक करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी का एक दिन और गुजारने के बाद जी आज के सेशन में जो कि कैल्शियम के मुतल्लिक़ है उसको जारी व सारी रखते हैं जी। अपने कैल्शियम अपने बेड से गुजरती हुई इख्तिताम की तरफ जा रही है जी हमारी ये क्लास। तो कल हमने सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन को तफसील से पढ़ा। उसी सिलसिले की एक और कड़ी, उसी सिलसिले की एक और किस्त आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके गोशवार करने जा रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि आप पूरी तवज्जो हिमाग के साथ इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे और मेरी इस काज बयानी को आप अपनी समायतों में जगह देंगे और इसको सुन के इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे और इस पर अमल पैरा हो के अपने आप को और जिसको भी ये कैल्शियम इस्तेमाल करवाएंगे उसकी सेहत की ज़मानत और ज़िम्मेदारी लेंगे आप। जिसने किसी के साथ भला किया उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भला करेंगे, क्योंकि ये कायनात है, मुकाफ़ात अमल है ये दुनिया। कर भला हो भला अंत भलेदा भला। तो ये एक नीयत ही होती है जी। अमाल से ज़्यादा रिवार्ड अल्लाह की तरफ से नीयत का मिलता है, क्योंकि अमाल हमारे जो हैं वो नज़र आते हैं, रियाकारी में आ सकते हैं, लेकिन नीयत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो अपनी नीयत को सही रखते हुए, नीयत को साफ रखते हुए जब आप इसको इस नीयत से सीखेंगे कि इंशाअल्लाह इसको सीख कर हम आने वाले दिनों में इंसानियत की खिदमत करेंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि हम प्रोडक्ट को इस नीयत से अगर पढ़ेंगे कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अल्लाह की महलूक के फ़ायदे के लिए बात करेंगे, तो ये काम जो है ये ना सिर्फ हमारी दुनिया के लिए बेहतर होगा बल्कि ये हमारे आखिरत के लिए भी बेहतर होगा। फ़र्क सिर्फ ये है, अपनी अपनी नीयत का फ़र्क है। तो रात को जी जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम इंशाअल्लाह अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बात का जो है ना आज एक्सपीरियंस हुआ कि मैं ये समझता था कि शायद मेरी बात कोई नहीं सुन रहा या उस पर अमल कर रहा, क्योंकि वो मंजर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन आज जुमे के बाद बाजी रज़िया कंवल ऑफिस आई और कैल्शियम की शॉपिंग की उन्होंने, और जिस मकसद के लिए उन्होंने शॉपिंग की यकीन कीजिएगा कि मैं कैल्शियम सेल करके उतना खुश नहीं हुआ जितना इस बात से खुश हुआ कि क्लास में मेरी बाजी रज़िया कमल ने मेरी बात को अहमियत दी और उसको माना और मिन्नो अन माना। देखें, सेल करने की नीयत से हर कोई शॉपिंग कर सकता है कि जी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब हम प्रोडक्ट लेंगे अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, देन ये बिलीव होगा। सेल करने के लिए कि चीज इधर से ली उधर लोगों को फरोख्त कर दी, ये पैसे कमाने वाला बिजनेस होगा। लेकिन जब आप पढ़ के इसको खुद इस्तेमाल करेंगे या अपनी औलाद को इस्तेमाल कराएंगे तो ये सेहत खरीदे होंगे आप। पैसा कभी ना कभी खत्म हो जाने वाली चीज है, लेकिन अपनी नस्लों को जब हम बचा लेंगे तो ये हमारी नस्लें हमारा नाम
اس وقت تک زندہ رکھیں گے جب تک جو ہے وہ صحت مند رہیں گی، نیک اعمال کرتے رہیں گی، وہ اولاد جو ہے تو ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ صرف نیت کا ہی فرق ہے جی۔ تو کافی وقت لے گیا میں تمہیدی جملوں میں فکرات میں، تو جی اب آپ بلا تاخیر ہم آپ پہ اس کانٹیکسٹ کی طرح آتے ہیں جو ہم کیلشیم کے بارے میں ڈیفیشنسی، سیلف ایگزامینیشن فار کیلشیم ڈیفیشنسی ٹین ایجز میں کل ہم نے پڑھے تھے۔ تو اس میں جی 3 پہلے رات کو ہم پڑھ لیے تھے، تو آج چوتھا شروع کرنے جا رہے ہیں جی۔ جون سا بھی پیج تھا، میں ایک بار اسکرین تو یہ ہلاں کہ وہی ہے، ہاں جی وہی ہے جی، بالکل جی وہی ہے۔ تو نمبر 4 پہ جی ہم پڑھنے جا رہے تھے ایزیلی ویژول فٹیگ اینڈ شارٹ سائٹڈ۔ ایزیلی آسانی سے، ویژول دکھائی دیتا ہے دیکھنا، فٹیگ تھکاوٹ، اینڈ شارٹ سائٹڈ اور نظر کم آنا۔ کیسے ہم اپنے آپ میں کیلشیم کی کمی کو پرکھ سکتے ہیں، ایگزامائن کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، نتیجہ لے سکتے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیلشیم کے ایسی کون سی وہ علامتیں، وہ سمٹمز ہیں جن کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیں گے کہ ہم میں کیلشیم کی کمی ہے۔ اب ہم سے مراد یہ میں ٹین ایجز نہیں ہوں، لیکن میری اولاد میں ٹین ایجز یقیناً ہوں گے، میری بھتیجیوں میں، میرے خاندان میں، میرے ارد گرد میرے کسٹمر میں کم از کم ضرور ہوں گے ٹین ایجرز۔ تو بغیر کسی ٹیسٹ کے وہ کون سی سمٹمز ہیں کہ جو دیکھ کے ہم اندازہ لگا لیں کہ جی اس میں کیلشیم کی کمی ہے۔ تو کل جو تھی وہ ہم نے بچوں کے متعلق تفصیل سے پڑھا، اور اتنی تفصیل ہوئی کہ وہ ہماری کلاس میں جی فیصلہ آباد سے ہیں جی، تو انہوں نے کہا جی مجھے ایسا لگا، یہ آخری ان کے ریمارک سے کلاس کے بعد جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جو آپ آج پڑھا رہے ہیں وہ ساری کی ساری سمٹم جو ہیں وہ میرے بچوں کی ہی بتا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی مجھے کم از کم ہے، اس کے بعد مجھے کافی اطمینان ہوا کہ جو سمٹم میں بتا رہا ہوں، جو غور سے سن رہے ہیں، کم از کم وہ سیلف ایگزامینیشن یعنی خود اپنا کیلشیم کی ڈیفیشنسی کمی کا خود اندازہ لگا لیں گے۔ تو آج بھی اس قسم کا جی ٹین ایجرز میں ایسے بچے جو آنکھوں سے تھکاوٹ ہونا اور کم نظر آنا، یعنی آنکھیں تھکی سی محسوس ہونا اور کم نظر آنا، یعنی قریب کی نظر یا دور کی نظر وقت سے پہلے کمزور ہو جانا۔ اب جس ایج کی بات کر رہے ہیں تو ٹین ایجز میں اگر کسی کی جو ہے وہ نظر کمزور ہو گئی ہے تو وہ جب 40 سال کے بعد جائے گا تو پھر اس وقت اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے نا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے جی نظر تک کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم آج کے یا کل جو گزرا ان لیکچرز میں، ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیا سیکھنے جا رہے ہیں کہ نظر کا کمزور ہونا یا آنکھیں تھکی دکھائی دینا، یہ تھکی دکھائی کیسے دیتی ہے کہ تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے بعد، تھوڑا سا ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں، دیکھنے والا ایسے اس کو لگے گا کہ پتہ نہیں اس نے آنکھوں سے کتنا کام لیا۔ تو یہ جس میں بھی یہ چیز پائی جائے گی تو آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے۔ لیگ کریمپس، ٹانگوں کا درد، ٹانگوں میں درد، ٹانگوں کا درد، ٹانگوں میں درد۔ کریمپس کا لفظی ترجمہ جو ہے نا پنجابی کہتے ہیں کڑول پینا، اصلی ترجمہ وہ ہے، لیکن درد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب جن کی جس ٹانگ میں بھی جس شکل میں بھی درد ہوتی ہے، ہم جب بھی عام زندگی میں کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم
टांगों में दर्द होता है तो हम फौरी तौर पर क्या करते हैं, पेन किलर लेने की कोशिश करते हैं। खुदारा अपनी इस आदत से महफूज करें अपने आप को। बहुत सी ये जो 20 लोग मुझे इस वक्त जो है ना वो सुन रहे हैं, तकरीबन शायद 2 या 3 लोग हों मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जिन्हें मैं बाकी को जानता हूँ, उन सब के पास ये डिवाइस हमारी मौजूद है जिसको एको लाइफ कहते हैं। अब इसकी मौजूदगी में भी अगर आप पेन किलर इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें ये सिर्फ बदकिस्मती होगी। आपके पास वो जादू की वो डिवाइस आ गई है, वो जादू की सुई आ गई है जिससे आप अपने जिस्म की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं TCM के मुताबिक। और ये जिस्म में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, ये किस बात की निशानदेही है? एक तो कैल्शियम की निशानदेही हमें लेग क्रैम्प्स जो है वो बता रहा है कि टांगों का दर्द जो है ना वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है होगा। तो कैल्शियम अवेलेबल नहीं है फर्ज करो तो फौरी तौर पर आप अपनी फटीग, अपनी वो जो जो छल्ले वाली जो हमारी उंगल होती है जिसमें छल्ला पहना जाता है, हाँ लेफ्ट हैंड पे छल्ला तो नहीं पहना जाता लेकिन उंगली वही है, उसके नंबर 1 ऊपर से एक नंबर ऊपर से 1 नंबर पोटा और 2 नंबर पोटा, ये जो है हमारे पोर जो हिस्से हमारे उंगलियों के, उनके दरमियान में वो हड्डियों का दर्द है। टांगों की हड्डी का दर्द जो होगा अगर आप वहां पे थेरेपी करेंगे तो आपकी टांगों का दर्द उसी वक्त खत्म हो जाएगा। ये पेन किलर की जान छोड़े आप, क्योंकि ये याद रखिए एलोपैथिक की जितनी मेडिसिन है जिसका जिस्म में अंदर जाने का रास्ता है जैसे जो हम खाते हैं लेकिन उसके बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ये सब जो है ना वो खून में जाएगा, खून को गाढ़ा करेगा और के उसके बाद के जो नतायज हैं वो इंशाल्लाह फिर कभी, लेकिन हमने कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पढ़ना है। तो ये तय हो गया कि अगर टांगों में दर्द है, हाँ वो थकावट की वजह से है, हाँ वो किसी पट्टे की वजह से है, हाँ वो नर्व्स हैं, कोई कुछ किसी वजह से भी है, तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो पूरी करनी चाहिए। इसके बाद है जी डायस्थीसिया एंड इजी डिस्ट्रैक्टेड। जी बिल्कुल जी, कहते हैं जी जल्दी जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाना, डिप्रेशन और जल्दी परेशान होना। अब हमारी हालत ये है कि अगर हमें घर के अफराद बैठे हैं 10 जी तो हमें उनमें कोई बात करनी पड़े तो स्वाय परेशानी के हमें और क्या हम कुछ भी नहीं हासिल होता। और अगर कोई हमें ये कह दे कि जी आप खड़े हो जाएं जी, हालांकि अपने अम्मी अबू और बहन भाई ही बैठे होंगे तो कोई अगर ये हमें कह दे कि जी जरा प्लीज उठ के एक सूरत पढ़ दें तो हम परेशान हो जाते हैं। मामूली सी कोई भी खबर अभी गलत है या झूठ है वो सुनी तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और बाज दफा तो कोई वजह भी नहीं होती, ये बड़ी अहम अलामत है, इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। बाज दफा कोई वजह भी नहीं होती और हम परेशान होते हैं, पता नहीं कि ये हो रहा है, मुझे लगता है जी मैं कुछ होने वाला है, भाई कुछ भी नहीं होने वाला, डेफिशिएंसी की कमी है, कैल्शियम का डब्बा ले खाओ, कुछ नहीं होने वाला। फटीग एंड इजी टायर्डनेस, फटीग थकावट है और जल्द थक जाना। अब ये तो यकीन करें, अब ये हमारी हालत ये है ये टीन एजर्स की कि ये सिर्फ स्कूल से आ जाए, कुछ ना किया सारा दिन, सिर्फ स्कूल से गए, गाड़ी पे गए, गाड़ी में वापस आए, तो हालत उनकी देखने वाली होती है। थकावट और जल्द थक जाना ये दो अलग-अलग चीजें हैं। थकावट क्या है और जल्द थक जाना क्या है? कुछ भी नहीं किया,
थके थके हैं। आज के हमारा ये माहौल हो गया, कुछ भी नहीं किया, सारा दिन कुछ भी नहीं किया, वेले रह के ही थकावट हो रही है। भाई ये घर का काम खवातीन के लिए 2 कमरों में झाड़ू देना, ते घर ही नहीं उड़े रहे। पुराने वक्तों में बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी हवेलियां, जानवर रखे हुए, उनके जानवरों वाला घर भी साफ खुद करना, घर को भी साफ करना, भैंसों के लिए चारा भी लेके आना, घर का खाना भी तैयार करना, कपड़े भी धोने, सब कुछ हाथ से। आज तो मशीन से ना 4-5 जोड़े धो लिया मशीन ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨੀਰੋ ਪੈਂਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੜਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿ ਜੀ माशाल्लाह जी आज कपड़े धुले होने। तो ये जो थकावट है और जल्द थक जाने वाला जो है, ये डेफिशिएंसी है कैल्शियम की। इसके बाद कहता है जी मोनोफीजिया एंड एनोरेक्सिया, ये एक ही नाम, एक ही चीज के 2 नाम है जी, और ये है भूख का ना लगना। ये जंक फूड की वजह से है। अब ये जंक फूड क्या करती है, वो भाई कैल्शियम की कमी का ही तो बायस बनती है। जंक फूड में जो मेजर चीजें हैं जी, उनका जब एनालिसिस करेंगे आप, कोल्ड ड्रिंक किसी भी किस्म का लेंगे तो वो कैल्शियम किलर है। तो जब हम कैल्शियम किलर खाएंगे, पहले तो हमारे जिस्म में पहले ही जिस्म में कमी, कैल्शियम की कमी है, और ऊपर से जब हम वो कैल्शियम किलर ले लेते हैं, यानी जंक फूड ले लेते हैं, मॉडर्न दौर के मॉडर्न स्वाद चस्का ज़बान का लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जिस्म में मजीद कैल्शियम की कमी तो पहले ही हमारी खुराक की वजह से है, और जो थोड़ी बहुत थी उसको मजीद किल कर दिया हमने, ख़त्म कर दिया। तो वो कहता है कि ये कैल्शियम की कमी जो है ये फिर भूख का बायस बनेगी। हाँ, इसीलिए एलर्जी जी। अब एलर्जी जो है ये मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी होती है जी। ये स्किन एलर्जी है, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो सांस की एलर्जी है, ये जल्दी जो है ना नज़ला ज़ुकाम का शिकार हो जाना, मौसम चेंज हुआ जी, हमें छींकें आना शुरू हो गई, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया, एक वो है। और एक जो है वो क्या है जी, जल्दी खारिश है, वो भी उसको भी एलर्जी के ही मानों में लिया जाता है। तो जो जल्दी इसमें मुब्तला हो जाता है, ऐसे लोग जो है डेफिनेटली टीनेजर्स की जो है वो कह रहे हैं जी उसमें कैल्शियम की कमी होगी। और सबसे जो अहम बात है कैल्शियम की कमी से, वो जी लोअर इम्यूनिटी एंड इजी कूल्ड एटसेट्रा। हाँ, लोअर इम्यूनिटी यानी जब जिस्म में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आएगी, कैल्शियम की कमी आएगी, तो हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाएगा, कमी आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। अब क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यून सिस्टम जो है, इसको ज़रूर ब-ज़रूर याद कर ले, 100% ये आपने इसको ज़हन में रखना है, इसको हमेशा याद रखना है। याद रखिए मेरी बात। इम्यून सिस्टम जो है ये इंसान का वो अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया हुआ है जो बीमारियों के खिलाफ मज़ामत नहीं करता, पूरी लड़ाई लड़ता है आखिरी दम तक। उसकी पहले ये कोशिश होती है कि बीमारी के जरासीम जिस्म में दाखिल ही ना हो, और अगर वो दाखिल हो जाए तो वो भरपूर अंदर फाइट करता है उससे। अगर दब भी जाए वक्ती तौर पर, फिर भी वो किसी भी मरहले पे जाके अपनी कावश और कोशिश जो है, वो क़ुव्वत मुदाफ़त जो है का निज़ाम जो है, वो कभी भी अपनी कावश को नहीं छोड़ता, आखिरी दम तक लगा रहता है। तो जिस भी इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी आ जाएगी, उस पर आसानी से बीमारियां हमला आवर होंगी। मामूली समझिए, मैंने पहले भी कहा, मौसम की तब्दीली जो है वो भी उसको जो है ना नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला कर देगी। इम्यूनिटी सिस्टम जो ही कमजोर हुआ, आप बस में सफर कर रहे हैं, आप वैगन में सफर कर रहे हैं, आप ऐसे चंद दोस्तों में सफर कर रहे हैं, ऐसे खानदान के लोगों में बैठे हुए हैं जहाँ पे किसी को नज़ला ज़ुकाम था
اس کے وائرس اس کے جراثیم جو تھے وہ سانس کے ذریعے ہوا کے ذریعے آپ کے جسم تک پہنچے اور قوت مدافعت چونکہ امیونٹی لوور امیونٹی تھی وہ فوری طور پر حملہ آور ہوئے اور وہ بندہ مبتلا ہو گیا. تو جو بھی گھر میں ارد گرد ہمارے جلدی سردی نزلہ زکام کھانسی میں مبتلا ہونے والا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے. پھر وہی بات یاد رہے کہ یہ تو طے ہے پہلے دن سے لے کر آج تک جتنی آپ کی ایج ہے یہ تو طے ہے کہ ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی ہے. کوئی بھی آپ کو اپنے ارد گرد ایسا بندہ نہیں ملے گا کوئی بھی نہیں ملے گا جس کا کیلشیم پورا ہو کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہے ہمیں کیلشیم پورا مل ہی نہیں رہا. تو یہ چاند نشانیاں تھیں جی اگر آپ ان میں 2 4 5 بھی یاد رکھنے میں کامیاب ہوگے تو ٹین ایجز میں جو ہے یہ ہمیشہ کام آئیں گے. اس کے بعد ہے جی سیلف ایگزامینیشن آف کیلشیم ڈیفیشنسی اڈلٹس. ہاں بالغوں میں جی بچوں میں آیا ٹین ایجرز میں آیا اب اڈلٹس میں. اب جو نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دعوے دار ہیں کہ جی میں نوجوان ہوں ماشاءاللہ یہ ان کی اب بات آ رہی ہے جی کہ وہ کیسے اپنی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو محسوس کریں. سورنس آف ویسٹ اینڈ بیک ایک. ہاں جی کمر اور پیٹھ میں درد. ہاں جی اب آج تک جی ہم تو یہی سمجھے تھے کہ جی کمر اور پیٹھ ایک ہی چیز ہے. نہیں جب ہم نے اسکیلٹل سسٹم پڑھا تو اس میں جب ریڑھ کی ہڈی پڑی تو وہاں پہ ہمیں یہ تھوڑا سا احساس ہوا ہاں کہ یہ تو 26 جو مورے ہیں جی ان کی بات کر رہے ہیں وہ 7 12 5 1 1 جو ہیں یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی اگر سر سے شروع کی جائے تو سر سے پہلے جو ہے نا وہ 7 مورے آتے ہیں پھر اس کے بعد 12 آتے ہیں پھر اس کے بعد 5 آتے ہیں پھر 1 اور 1 یہ 26 مورے جو ہیں ان میں ہی کمر ہے ان میں ہی پیٹھ ہے. یہ 2 علیحدہ مقام ہے دونوں کا درد جو ہے نوجوانوں میں وہ سمجھ آئیں کہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے. اب یہ مرد و خواتین تھوڑا سا سفر 2 4 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر اگر موٹر سائیکل پہ کر کے آ جائیں تو لمیاں پہن گے سوفیاں تے ڈگن گے منجی لب جائے تو پھر تو پکے لمیاں پہ جانا. اگر صوفے بھی بیٹھے ہیں تو بیٹھیں گے نہیں نیم دراز ہو کے لیٹنے کی کوشش کریں گے. تو جو بھی آپ کے سامنے اڈلٹس جو بالغ لوگ ہیں لڑکا ہے میل ہے یا فیمیل ہے جب بیچ کوئی ایسا آپ کو نظر آئے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جناب کیلشیم کی کمی ہے. یہ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی یوزول ٹائرڈنس اینڈ فٹیگ. وہی بات ٹین ایجر والے کے اگر کیلشیم کی کمی میں تھکاوٹ اور جلد تھک جانے والا جو نظارہ ہے اگر ٹین ایجرز میں تھا تو بالغوں تو بعد کری کوئی تھے کیلشیم وہاں بہت ہی کھا لی. کتھن ایسا نہیں ہے مطلقاً ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ہیں اب جو جتنے بھی غیر شادی شدہ ہے جب ان کے ہی جسم میں کمی ہے میل ہے یا فیمیل ہے کیسے وہ بتایا تھا میں نے کہ 1000 mg روزانہ چاہیے ہمیں 250 mg ہمیں مل رہا ہے 750 mg کی روزانہ کی بیس پر ہمیں کمی ہو رہی ہے 750 کو 3 سے ضرب دیں گے 1 مہینے کی کمی آ جائے گی. جتنے mg آئے اس کو 12 سے ضرب دیں گے 1 سال کی نکل آئے گی. جتنے سال آپ کی ایج ہے اتنے سال سے وہ جو mg جو اب آیا اس کو ضرب دیں گے تو اب تک آپ کے mg نکل آئیں گے. اب جتنے لوگ ہم ہیں جو نوجوان ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں جو لڑکے میل اور فیمیل اس کلاس میں سنیں غور سے سنیں آپ کی ایج کے مطابق آپ میں پہلے ہی کیلشیم کی کمی ہے. اچھا جب قدرت نے وہ موقع لیا یہ سب پہ آنا ہے بھائی مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر آپ میری بیٹیوں کی طرح یہ حقائق ہیں یہ کلاس نالج کے لیے ہے اس سے اور کوئی مقصد یا کوئی مطلب نہیں نکالنا. جب کل کو آپ باپ یا ماں بنیں گے تو آپ کا جو نو مولود بچہ ہوگا
آپ میں کیلشیم کی کمی ہے تو وہ کہاں سے پوری کر سکے گا؟ وہ پیدا ہی کیلشیم کی کمی سے ہوگا. اب وہ بچپن گزارا کیلشیم کی کمی سے، پیدا ہوا کیلشیم کی کمی سے، ٹین ایجر میں پہنچا کیلشیم کی کمی سے، تو بالغ ہونے کے بعد وہ کیسا کون سے سورس آگے تو اس کی کیلشیم پوری ہو جائے گی. اور یہی وہ خطرناک فکر ہے، اور یہ بڑا جو ہے نا ہولناک اور خوفناک فکرہ ہے جو میں نے جب پڑھا تو اس سے لے کر آج تک میں بہت یعنی کہ افسردہ اور کیا کہوں خوف زدہ ہوں اس بات سے جب یہ میں نے پڑھا. اور وہ فکرہ تھا کہ 2025 کے بعد یہ نوجوان جتنی نوجوان نسل ہے یہ ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد دوسرا بچہ پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکے گا. کیلشیم کی ڈیفیشنسی. اور پھر وہ فکرہ آپ کو یاد کرانے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں مرد و خواتین کا کیلشیم پورا کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی جوڑا بے اولاد نہیں ہوگا. یہ اتنی اہم پروڈکٹ ہے، اور جن کے ماشاءاللہ بچے یا بچیاں ہیں وہ ابھی سے فکر کریں. جب نہیں تھا پتا، جب ہم نے پڑھا نہیں تھا اس وقت تک تو گزارا ہو رہا تھا، لیکن جب خبر پہنچ گئی، جب علم آ گیا، اب اگر کوئی بندہ اس کیلشیم کی ڈیفیشنسی کا ان کلاسوں کو لینے کے بعد پڑھنے کے بعد بھی اگر اپنی کیلشیم ہمیں پوری نہیں کر سکے تو ہم کہاں کے سمجھدار لوگ ہیں. اگر ہم یہ پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کی کیلشیم کو پورا نہیں کر پائے یا نہیں کر رہے تو ہم کہاں کے عقل مند ہیں. یہ پیسہ کام آنے والا نہیں ہے، اولاد کام آ سکتی ہے. یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کر سکتی ہے. اور وہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن پر مجھ پر کیا. اب ہم ان پہ رحم ہی نہیں کر رہے تو وہ اگر دعائیں بھی کریں گے ہم ہی ان پر رحم نہیں کر رہے تو کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ اگر وہ ہوگی ہم نے کون سا ان پہ رحم کیا ہے؟ یہ رحم ہے بھائی، ان سے ان پر رحم کریں. اور جو میل اور فیمیل غیر شادی شدہ مجھے سن رہے ہیں، خدا را اپنے آپ پر رحم کریں. اور جو اپنے آپ کا مخلص نہیں ہے وہ کسی اور کا کیا مخلص ہوگا؟ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. ہمیں جب انفارمیشن یہ پہنچ گئی کہ اگر ہم کیلشیم اپنے جسم کا پورا کر لیں گے تو آنے والے وقت میں ہم ایک اچھی ماں، اچھی خاندان کو پالنے والی ہوں گی. اور کسی ماہر نے کہا تھا آپ مجھے تندرست مائیں دیں میں آپ کو تندرست قوم دوں گا، مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں میں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا. تو اب جب علم آ گیا ہمارے پاس، بہت سے میل اور فیمیل ایسے ہیں جو افورڈیبل ہیں لیکن وہ صحت کے متعلق کانشیس نہیں ہے، صحت پر وہ پیسہ لگانا کبھی اچھا نہیں سمجھتے. خدا را اس ہیبٹ کو چینج کریں. ان جو صحت مند رویے ہے وہ صحت مند رویے اپنانے چاہیے ہمیں. اور یہ پازیٹیوٹی ہے. آپ کا جسم کا کیلشیم پورا صرف آپ کا کیلشیم پورا نہیں ہے، آپ کی آنے والی نسل کا کیلشیم پورا ہے. مجھ جیسا شخص جو 56-57 سال کا ہے اور وہ اگر خدا نہ سب کیلشیم نہیں بھی لیتا، وہی کیلشیم اگر میں اپنی بیٹی کو کھلا دیتا ہوں، اپنے بیٹوں کو کھلا دیتا ہوں تو یہ میری بہت بڑی خدمت ہوگی. اور میں خلفاً کہہ رہا ہوں آپ کو، میں اپنی بیٹی کو جو میں آپ کو بیٹیوں کو کہتا ہوں میں اپنی بیٹی کو ویسا ہی کرتا ہوں. جب سے میں نے پڑھا میں کر رہا ہوں ایسا. یعنی ہر پیریڈز کے بعد میں ان کو کیلشیم دیتا ہوں، ہر پیریڈز کے بعد. اب اس سے زیادہ کھول کے کیا بات میں کر سکتا ہوں؟ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. دوسروں کو تو میں نصیحتیں کروں، دوسروں سے میں پار کے جناب مسکے اللہ کے مسالہ دے کے تو سمجھاواں. السلام علیکم سر.
آخری منٹ چلنے 2 منٹ رہ گئے ہیں باقی، تو اسی لنک پہ دوبارہ واپس آ جانا ہے سب نے نا. جی ٹھیک ہے. اس بات کی خوشی ہے مینوں کہ شفیق صاحب تسی سن رہے ہو مینوں جاگدے ہیں. یہ مینوں خوشی ہے کہ کتنا دھیان ہے تانوں کہ آخری منٹ رہ گیا تے جناب اسی لنک تے واپس آ جانا ہے. بہت شکریہ جی تہاڈا یاد دہانی داری. سارے غور نال سن لو. بالخصوص وہ لوگ جڑے جسٹ انٹر ہوئے نے 9:38 تے انٹر ہوئے نے تے 9:39 تے انہاں لئی بھی اطلاع ہے. کچھ خدا دا خوف کرو، ٹائم دی پابندی کرو تاکہ اسی اپنی بر وقت نالج نو حاصل کر سکیے. تو جی کیا ہوتا ہے جی، یوزل ٹائرڈنس اینڈ فٹیگ. عام طور پر یوزلی عام طور پر ٹائرڈنس، تھکاوٹ، یعنی کہ فٹیگ اور تھکاوٹ دونوں کٹ کے پڑے ہیں ساڈے. نوجوانوں کی نوجوانی میں یہ حالت ہے. وہ ہمارے بابے تھے، وہ کہتے تھے پتر اساں گزار لیے جو تسی ساڈی عمر چ پہنچو گے نا تے پھر ویکھاں گے اسی تانوں. ایہی گل میں تانوں کہنیا وا کہ جنیاں کڑیاں منڈے جڑے 20-22 سالاں نے نا کوارے، جدوں اے 57 سالاں تے پہنچن گے نا جے ساڈے جنی پرفارمنس دے سکن گے نا تے من چھڑاں گے تانوں. یہ کتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. نہیں کر پائیں گے وہ کام جو ہم نے کیا. اتنی ایفیشنسی سے آپ نہیں کر سکیں گے کام، کیونکہ آپ کے جسم میں زیادہ ڈیفیشنسی ہے. آج کا دور جو ہے یہ بار بار کہہ رہا ہوں، کھانے کے علاوہ یہ ریز کا دور ہے، شعاؤں کا دور ہے، ریڈیشن کا دور ہے. یہ ہر طرح کی ریڈیشن ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، چمٹی ہوئی ہیں. بلکہ 50,000 60,000 روپیہ قسطاں دے کے اسی ریڈیشن لے رہے ہیں کیونکہ سانو اپنی ضرورت بنا لے ہیں. یہ جو جس پر یہ زوم کلاس ہو رہی ہے، یہ اس سے نکلنے والی ریڈیشن انتہائی خطرناک ہے ہمارے لیے. کمپیوٹر کا دور ہے، کئی ہزار کے وی تو پھر سے پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ اڈلٹس جو ہیں ان میں ڈیفیشنسی کیلشیم کی کیفی جو ہے نا کیسے ہم تحقیق کر سکتے ہیں، وہ کیسے ایگزامائن کر سکتے ہیں. تو ایزیلی ویژول فٹیگ اینڈ شارٹ سائٹڈ جی، چونکہ یہ بار بار وہی دہرائی جانی ہے باتیں، تو ایک دفعہ چونکہ جب تفصیل سے بیان ہو جائے گی بات، تو یہ جو ٹین ایجرز میں ابھی اس پہ بات ہوئی تفصیل کے ساتھ کہ جو بچہ پیدائشی طور پر کیلشیم کی کمی لے کے پیدا ہوا، بچپن گزارا کیلشیم کی کمی، ٹین ایجر گزارا کیلشیم کی کمی، اب وہ بالغ ہو گیا تو کیا ہو گیا جی؟ بالغ ہونے سے کیلشیم کی کمی تو پوری نہیں ہوگی. کیلشیم کی کمی تو کیلشیم کھانے سے ہوگی، وہ تو ہم کھا نہیں رہے. باوجود اس کے کہ ہمارے پاس علم پہنچ چکا، نالج آ گیا، لیکن اس کے باوجود ہم یوزر بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدارا ایڈا ڈھیر نہیں پیا خود تے نہ کھائیے تے وہ بندے ڈھونڈنے شروع کر دئیے کہ جڑے اسی تے نہیں کھانا، وہ بندے لب لئی جڑے کیلشیم کھان. ایسا نہیں ہونا بھائی، ہمیں خود کھانا چاہیے. اور اگر آپ سسٹم کو سمجھیں تو یہ جو میچورٹی کا رینک ہے، یہ جو اس نے ہمارے ادارے نے جو میچورٹی کا رینک رکھا ہے کہ جس کے بھی پی وی جو ہے پرسنل پی وی 200 ہوں گے تو اس کو بینیفٹ ملے گا، جس کے اپنے 200 پوائنٹ ہوں گے، پی وی ہوگا. اب جو بندہ اپنے 200 پوائنٹ کی پروڈکٹ لے کے خود نہیں استعمال کرتا، وہ کیسے اس کی حقانیت بیان کر پائے گا؟ ایک بندے نے خود ہی مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے نہیں میں کہہ رہا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بندے نے خود ہی پیپسی نہیں پی، وہ کیسے اس کے فائدے بیان کر پائے گا؟ پیپسی کا نام میں نے اس لیے لیا ہے، یہ کسی بھی صورت میں اس کا نام اس کام کے لیے سمجھانے کے لیے بھی یہ نہیں تھا لینا چاہیے اس کا نام، لیکن یہ اس لیے لیا گیا ہے کہ یہ عام مستعمل ہے ہمارے معاشرے میں.
جس نے خود پیپسی نہیں پی وہ کیسے اس کے بتا سکے گا کہ جی میں پیپسی پیتی ہے جی ڈکار آ جاتا جی فوری طور پہ. واہ واہ واہ. اب جس نے پی ہے وہی سواد لے کے بتا سکے گا. سیم اسی طرح آپ اور میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹیان سے ہمیں بہت سی صحت ملے, ہمیں بہت بڑا چیک آئے, ہمارا ماہانہ جو ہماری آمدن ہے وہ بہت زیادہ آئے. بھائی کیسے آئے گی صحت, کیسے صحت مند رہیں گے؟ بھائی جس چیز کی کمی ہے, خوراک کی کمی ہے, نیوٹریشن کی کمی ہے, وہ پوری کریں. اب ہم نے پریونشن میں پڑھا کہ ہماری خوراک جو ہے اول تو اس میں غذائیت ہوتی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ سوائل کنٹامینیشن کی وجہ سے, کھادوں کی وجہ سے, کیڑے مار ادویات کی وجہ سے. پہلے تو اس میں ہے ہی نہیں. اگر ہے تو جو ہمارا پکانے کا کوکنگ سٹائل ہے, ہم اس کو اتنا پکاتے ہیں بس پھر وہ صرف پاکی جاتا ہے, وہ کھ نہیں, وہ جنک فوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ٹھنڈا فریج رکھنے ہیں, سویرے گرم کرنے ہیں, غذائیت ختم ہو جاتی. پہلے ہی ہمیں کیلشیم کی کمی, کیلشیم ہم خوراک سے تو مل ہی نہیں رہی, غذائیت بھی ختم ہو چکی ہے, اس میں جنک فوڈ استعمال کر رہے ہیں. تو پھر کیسے یہ کمی پوری ہوگی؟ اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا تو ہم ایسی کلاس میں آگے, ایسے سسٹم میں آگے کہ جہاں پر ہمیں دنیا کے بہترین اداروں سے سرٹیفائیڈ فوڈ سپلیمنٹ ملے. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دنیا میں بہت سے ادارے فوڈ سپلیمنٹ بنانے والے ہیں, لیکن بہت ہی کم ادارے ہیں, فنگر ٹپس پر گنے جا سکتے ہیں, جو بیلنس ڈائٹ فوڈ سپلیمنٹ بناتے ہیں. ہمارا ادارہ صرف فوڈ سپلیمنٹ نہیں بناتا, یہ بڑی اہم بات ہے. اور جتنے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ اپنا یہ والا فکرہ ضرور ذہن میں رکھیں, اور جب بھی اپنے سپلیمنٹ کا نام لیں مکمل نام لیا کریں. ہمارا ادارہ بیلنس ڈائٹ فوڈ سپلیمنٹ بنانے والا ادارہ ہے. بیلنس, متوازن. اگر اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی نیوٹرینٹ سے پوچھیں. عام آدمی کو مجھ سمیت یہ تو پتہ ہی نہیں بیلنس ڈائٹ جو فوڈ سپلیمنٹ ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. لیکن کاش کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ان چیزوں کو سمجھنے والا ہوگا, تو وہ آپ کا یہ منہ سے نکلنے والا جو لفظ ہے بیلنس ڈائٹ فوڈ سپلیمنٹ, وہ متوجہ ہو جائے گا آپ کی طرف. تو کیا خیال ہے کبھی ہماری زندگی میں ایسے 2 4 5 لوگ نہیں آئیں گے جو بیلنس ڈائٹ فوڈ سپلیمنٹ کو سمجھتے ہوں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ آگے ہیں وہ لوگ, اللہ کا فضل ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے کلاس میں جو لوگ ہیں ان میں محدود چند لوگ ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں, ادروائز بہت زیادہ نالج ہے ان کے پاس, بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس. جس کو پوچھو وہی بی ایس آنر کر رہا ہے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی ایم فل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایم ایس سی لیول کے لوگ بھی گریجویٹ تو بہت الحمدللہ ہمارے ہیں. تو اس لیول کے لوگ جب اس کو سمجھ کے لوگوں میں باتیں کریں گے تو ان کا لیول بھی ان جیسا ہی ہوگا. تو پھر یہ آنے والا تخیلاتی ذرا ویژول آئی سے دیکھیں, ذرا تخیلاتی انداز میں, ذرا تصوراتی آنکھوں میں ذرا دیکھیں کہ اگر ہم مستقل مزاجی سے یہ 4 5 سال یہ ہم نکال گے, یہ پڑھنے والا سسٹم کر گے اور پی پی وی کی طرف توجہ دے گے, اپنی خوراک کی طرف, یہ خوراک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اگر ہم نے یوز کرنا شروع کر دیا, استعمال کرنا شروع کر دیا اور کروانا شروع کر دیا اپنے بچوں کو, تو پھر دیکھا دیکھی یقین کریں ہمارے گھروں میں فریجاں صرف ویکھا ویکھیاں آئیاں نے, ٹیلی ویژن یا ایل سی ڈی صرف ویکھا ویکھیاں آئیاں نے. انہوں دے گھر ہے تے ساڈے گھر نہیں, کیوں نہیں؟ انہوں دے ہر کمرے چ لگی ہے, میرے ہر کمرے چ کیوں نہیں لگی؟ ویکھا ویکھی اسی زیادہ استعمال کر والی چیزاں لینے ہیں. تو جب ہمارے بچے جب کیلشیم کھائیں گے
یقین کریں جب ان کی صحت، ان کی ذہانت، ان کا قد، ان کا رنگ، میں ذمہ داری سے یہ لفظ بول رہا ہوں اور قسماً الفاظ میں کہہ رہا ہوں بھائی، بار پھر وہی بات ہوگی، جو استعمال کرے گا وہی اپنا تجربہ بیان کرے گا نا، وہی شیئرنگ کرے گا نا۔ سب سے چھوٹا بھائی ہے میرا، 2 سال پہلے ٹوینز بیبی پیدا ہوئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، لیکن جب وہ بولنے کی ایج میں پہنچے، چلنے کی عمر میں پہنچے، تو سیلف ایگزامینیشن آف کیلشیم ڈیفیشنسی ان چلڈرن، میں یقین کرو اپنے 22 سالہ 23 سالہ جو میرا ایکسپیرینس ہے ڈاکٹری کا، اس کی بنا پر میں 100% شیور ہے کہ جو ہمارا بھتیجا ہے میرا چھوٹا، وہ گونگا تھا، یعنی تمام سمٹمز اس کی طرف جا رہی تھی کہ وہ جو نہ بولنے والے بچے ہوتے ہیں۔ اور میں نے جو ہی یہ محسوس کیا، میں نے کیلشیم 3 دونوں کو جو ہے نا کھلانا شروع کر دیا۔ ابھی جسٹ مجھے 3 سے 4 ماہ ہوئے وہ کیلشیم ان کو استعمال کرواتے ہوئے۔ یقین کریں اب مجھے یہ فخر حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے مالک خالق پروردگار تیرا کروڑ بار شکر ہے کہ آپ نے مجھے علم دیا اور میں اس کا بھرپور میں نے فائدہ اٹھایا، اور میں نے میں سمجھتا ہوں اور 100% میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی 100% تو نہیں بول رہا، لیکن اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ اگر 1 سال اور بھی وہ کیلشیم اگر پیتا رہا تو وہ انشاءاللہ العزیز بڑا زبردست گفتگو کرنا شروع کر دے گا۔ ابھی وہ اس نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو کل ہم نے جو نا پڑھی تھی، ایک جو ہے نا کیا تھا جی اس میں لیٹ ٹیلر، ہاں وہ پڑھا تھا جی، جلد دیر سے بولنے والے، لیٹ ٹوڈلر، جی وہی جی، یعنی دیر سے بولنے والے بچے۔ تو یہ کیلشیم کا یہ پرسنل ایکسپیرینس جو ہے یہ تبھی ہوں گے جب ہم بلیو کر کے، یقین کر کے اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں۔ ابھی یہ ہماری کلاس میں موجود ہیں رضیہ کنول باجی ہیں، ان کا کیلشیم 3 کا ایک ایکسپیرینس تھا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ہاتھ کا ایک بازو، ایک بچی کا، چھوٹی بچی کا وہ بازو شال تھا یا سخت ہو گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس پر کھنچاؤ تھا، انہوں نے کیلشیم 3 انہیں کھلانا شروع کیا، 3 پیکٹ ایک دفعہ دیے، پیکٹ کی بات کر رہا ہوں، اور 1 ڈبہ ایک دفعہ دیا، ٹھیک ہے، 11 پیکٹ کھانے کے بعد اب تو وہ ماشاءاللہ دوسرا ڈبہ بھی لے کے اپنی بیٹی کو کھلا رہے ہیں۔ تو وہ بچی جو ہاتھ سے کوئی چیز نہیں پکڑ سکتی تھی، وہ چمچ سے چیز پکڑ کے کھانے کی مشق کا ایکسرسائز کرنی شروع کر دی۔ تو اس کے والد نے آ کے باقاعدہ باجی رضیہ کا شکریہ ادا کیا اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ خوش ہو کے کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ کہیں گی میں اپنی بچی کو کیلشیم کھلاؤں گا، مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب دیکھیں جب انہوں نے مجھے بتایا، میں یعنی کلاس میں بتایا، دن والی کلاس میں، اور جی راہدہ کو بتایا، انہوں نے کلاس میں مجھے بتایا، شیئر کیا، تو جہاں آج مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ وہ بچی ٹھیک ہو گیا، وہاں مجھے بچی کے ٹھیک ہونے کی جو خوشی ہوئی وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ میری ٹیم ممبر، میری آرگنائزر باجی رضیہ کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ کتنا بوسٹ اپ ہوا ہوگا، کتنا ان کا بلیو پکا ہوا ہوگا، نہیں یہ تو بڑی زبردست پروڈکٹ ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم استعمال کریں گے ہی نہیں تو ہمیں کیسے ایکسپیرینس ہوگا۔ تو یہ ادارے نے جو پی وی کا تصور دیا، پرسنل پوائنٹ ویلیو، ہر بندے نے یہ جو پڑھنا ہے کیسے کام کرنا ہے، کام کیا ہے، پی وی پرسنل پی وی پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ ہر بندہ خود اپنی پی وی پہ کام کرے کہ میں نے اس مہینے کتنے پی وی یوٹیلائز کیے ہیں، خود کتنے کھائے، اور اس ڈیوائس سے چیک کر کے یہ جو آپ کے پاس ہے ایکو لائف، یہ ہم سکھائیں گے، ہم آپ کو سکھائیں گے، اور یہ گدارا اس خول سے باہر نکلے کہ کیا ہم نے اس سسٹم میں یہ سیکھا کہ سٹارٹ از گڈ، سٹارٹ آغاز از گڈ، آغاز اچھا ہے، کر دیں شروع، بس
excellent start is not good. बेहतरीन आगाज का इंतजार करते 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 हमारी उम्र गुजर जाती है, हम बेहतरीन ना बनते हैं ना स्टार्ट होता है। तो जी सिस्टम ने यकीन करें हमें ये सिखाया, क्या सिखाया? स्टार्ट इज गुड। आगाज कर दें, आगाज करना अच्छा है। एक्सीलेंट स्टार्ट इज नॉट गुड। एक्सीलेंट का इंतजार ना करें कि मैं पहले माहिर बन जाऊं फिर मैं चेक करूंगी या चेक करूंगा। भाई एको लाइव से आप चेक करना शुरू कर दें। कौन लोग? ये मैं नादिया फैसलाबाद वाली को नहीं अभी कह रहा, सुंबल को नहीं मैं कह रहा, जिन्होंने अभी कल या अभी जो जमा कराए उनको मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिनको हम पढ़ा रहे हैं पहले से, जिनके हमने बाकायदा जिनको हमने प्रैक्टिस करवाई हुई है, वो अपने काम का आगाज कर दें, वो इंतजार में ना रहें। जैसे सफ़ा बेटी है हमारी, वो पढ़ा रही है वो 20-25 लड़कियों को या 10 से 15-20 लड़कियों को पढ़ा रही है, ठीक है जी। उनको प्रैक्टिस जो उन्होंने शुरू करवाई है, वो इस बात का इंतजार ना करें कि पहले को 3 साल आगे असीं जरा ना माहिर हो जाइए। माहिर इसी तरह होंगे भाई, जो ही आपको जितनी प्रैक्टिस हुई जा चाहिए, जितनी उन्हें हो जाते अमल करना शुरू कर दो, चेक करना शुरू करो, अपनी फैमिली च करो शुरू, तो परेशान नहीं होना। वो हमारे गुजरावाला से, तो वो लेके गए हमारे यहाँ से जी ये अब्दुल्ला चौधरी और मिसबा साहिबा जी, या अगर आप बात करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, अदरवाइज अपने माइक ऑफ कर दें दोनों, मिसबा और अब्दुल्ला चौधरी जी। अभी तक माइक उनके ऑफ नहीं। अगर कोई बात करनी है तो बिस्मिल्लाह, मैं सुन रहा हूँ, खामोश हूँ, आप बोलें। और अगर हाँ, थैंक यू, दोनों के माइंड हो गए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बूढ़ा आदमी हो तो सलसल टूट जाता है। अब मेरा तो सलसल टूट गया, पता नहीं मैं कहाँ था। अच्छा जी, वापस आते हैं जी। इजीली थकावट के बाद होता है जी क्रैम्प्स, वो ही कड़ोल, खिचावट, ईंठन, जिन्होंने ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਕੜ ਮਰੋੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, खुद ही आकड़ मरवा लैने ते खुद ही उत्थे बात चीक निकल गई, ओ मर गया। चलो, ये जवाना दा हाल जे। ये निशानी है जी कैल्शियम की कमी की। नर्वस जी, ठीक है जी। हेडेक, असाबी सर दर्द, स्लीपलेस, नींद का ना आना, एंड द CTC जी अगे भी असां ਇਹਦੇ ਤੇ डिस्कस कर ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਬੀ ਸਰ ਦਰਦ ਤੇ नींद नहीं आ रही, बहुत सारी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ अगर ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ मेन वजह कैल्शियम ਦੀ ही कमी है। इसके बाद में जी डिस्मेनोरिया, नौजवान लड़कियों में जी डिस्मेनोरिया, वही जिस पे सर डिस्थीजिया का क्या बताया आपने? डिस्मेनोरिया जी माहवारी का दर्द। नहीं, डिस्थीजिया जो है पिछला जो है ना, डिस्थीजिया का क्या बताया आपने? को लिखा हुआ है जल्दी परेशान हो जाना, डिप्रेशन। नहीं, डिस्थीजिया जल्दी बेसिक परेशान हो जाना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि क्लियर हो जाए थोड़ा सा ना सबका ना। ये नर्व जब डैमेज हो जाते हैं ना, नर्व जब डैमेज होते हैं ना, तो उसके बाद बॉडी के कुछ हिस्से का सेंसलेस हो जाना, यानी एहसास, हाथ लगाएं तो एहसास नहीं होता ना उस हिस्से में, उस हिस्से को सुन्न हो जाना, सुन्न हो जाना। एड़ियां का, अक्सर लोगों की एड़ियां दर्द करती हैं, पाँव सुन्न हो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, यानी नर्व का डैमेज हो के जिस्म के हिस्से का सुन्न हो जाना, इसको डिस्थीजिया कहते हैं। तो नर्व डैमेज होने की मेन वजह यही है कि कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी की होने की वजह से नर्व जो है ना वो अकड़न का शिकार हो के तो वो डैमेज हो जाते हैं, नर्व जो हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो उसके बाद डिस्थीजिया जो है ना सेंसलेस हो जाती है बॉडी, जो है ना उसकी सेंसेशन खत्म हो जाती है, हाथ लगाएं तो हाथ महसूस ही नहीं होता कि हाथ लगा कि नहीं लगा। जबरदस्ती। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। कहता जी नर्व हेडेक, असाबी सर दर्द,
اور نیند سلیپ لیس، نیند کا کم آنا، نیند کا نہ آنا، اینڈ ڈیستھیسیا، سن ہو جانا. یعنی سن بھی اس کی وجہ سے، وہ نرو کی وجہ سے کہ ان کو پھر وہاں پہ بھی وہ کیلشیم پورا نہیں مل رہا، پٹھے جو ہے نرو جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ گئے ہیں، وہ حصہ جو ہے نا وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے جسم کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، احساس محسوس ہی نہیں ہوتا اس کو. ڈسمونیریا جی، ماہواری کا درد، یہ دیکھ لیں اب کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو مائیں ہیں وہ بھی غور سے سن لیں، اور جو خواتین نوجوان لڑکیاں ہیں وہ خود سن لیں. کسی حکیم کے پاس جا کے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس درد کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیلشیم پورا کریں، پین کلر نہ لگوائیں. پین کلر لگوائیں گے تو یہ مزید کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کم ہوتے ہوتے بالکل نوجوانی میں بھی یہ کام خراب ہو جائے گا. جتنے کم ہوں گے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہونا چاہیے، لیکن جب یہ مقدار میں کم ہوتے ہیں تو پین فل ہوتے ہیں. وہ وجہ بتا رہے ہیں اس کی، اب وجہ سمجھ آ گئی، صرف وجہ سمجھ نہیں آئی. اب صرف وجہ سمجھ نہیں آئی، اس کا حل بھی سمجھ میں آ گیا. مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کا توجہ رکھیں. جب یہ مخصوص ایام آتے ہیں، چڑچڑاپن، جو کھان پینا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ پرابلم ہے بھائی، اس کا حل کرنا ہے ہم نے. تو جو خود محسوس کریں کہ ہاں میری یہ کیفیت ہے، تو بیٹا اس کے لیے آسان ترین حل ہے. اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی 5 جو ساشے میں نے کل بتایا تھا، میں ہر کلاس میں اس کو انشاءاللہ دہراؤں گا اس وقت تک جب تک آپ یہ کھانا شروع نہ کر دیں. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ صرف پی وی کے لیے نہیں ہے، وہ بھی مد نظر ہے، لیکن پی وی کے لیے نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے. تو جن کو بھی یہ پرابلم ہے وہ ہر صورت میں، اور ان کے لیے تو یہ ریکمینڈیشن ہے کہ ہر تیسرا حصہ یا ہاف ہی لیں نیکسٹ ماہواری تک. اور یہ 3 ماہواریاں اگر آپ یہ عمل جاری رکھیں گے تو یہ آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. تو یہ کتنا آسان کام ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ہمارے جسم کی باقی جو کمیاں ہیں ہمارے، یہ کتنے ہم پڑھ رہے ہیں جی، کمر میں درد، پیٹھ میں درد، تھکاوٹ، آنکھوں کی تھکاوٹ، آنکھوں کا نظر کم ہونا، تھکاوٹ، کھنچاؤ، سن ہونا، ثابت درد ہے. یہ کھائیں گے اس کام کے لیے، اور باقی فائدے بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گے. جب باقی کاموں کے لیے کھائیں گے، یہ فائدہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو یہ سیلف جو ایگزامینیشن کرانے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی ہمیں احساس ہو کہ ہم تو پیسے کمانے کے چکر میں پہلے صحت تو کما لیں. یہی وہ استعمال جو ہے نا، یہی آپ کے پی پی بھی ہوں گے. پھر اس ڈیوائس سے جو آپ کو سکھانے والے ہیں اسے چیک کریں گے، جس کو چیک کریں گے، جو اس کے مسائل ان کو جب آپ بتائیں گے تو پھر وہ آپ سے حل بھی پوچھیں گے کہ اس کا کوئی حل بتائیں. ہاں جی میرے پاس حل ہے. کیا؟ وہی کہ آپ جی نا ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ، فوڈ سپلیمنٹ لیں، میڈیسن نہ لیں، جان چھڑائیں میڈیسن سے. تو وہ کون ہوگا جو آپ کو انکار کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی وقتی طور پر اپنی معاشی پرابلم کی وجہ سے خدا نخواستہ وہ نہیں لے سکے گا، لیکن اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ ہاں جو ہی میرے پاس یہ اویلیبلٹی ہوئی، پیسے میرے پاس آئے، تو میں میڈیسن کھانے کی بجائے بیلنس ڈائٹ فوڈ سپلیمنٹ سے اپنی صحت کو برقرار رکھوں گی یا رکھوں گا. تو یہ ہے ہمارا مقصد اس کلاس کا. اسی لیے ہم اس کو اویئرنیس کی کلاس کہتے ہیں، اسی لیے ہم علم و آگاہی کی کلاس کہتے ہیں اس کو. کہ جو ہمیں شعور آئے گا، جو یہ جتنے گروپ ہیں لڑکیوں کے جو علیحدہ پڑھ رہے ہیں، ان میں سے جب 1-2 استعمال کرنا شروع کر دے گا، جو اس کو رزلٹ ملیں گے تو وہ چیخ کر دوسری سہیلیوں کو، لڑکیوں کو بتائے گی کہ میں یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ صحیح ہو جائیں گے. استعمال کریں، میں نے استعمال کیا ہے. یہی وہ چھوٹی ہے، یہی وہ دیے سے دیا جلنا ہے. بھائی اندازہ کریں 4 سال 10 سال بعد کس قدر کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ہم جو 40 منٹ کے 2 پیریڈ پڑھ رہے ہیں، بھائی یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے.
30 दिनों में ये 60 बन जाते हैं, साल में कितने बनेंगे, और 10 साल के बाद ये कितने घंटे बन जाएंगे, और किस कदर नॉलेज होगा उस वक्त हमारे पास। मुस्तकबिल करीब हमारा है डाइट, बैलेंस डाइट, फूड सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट का मुस्तकबिल करीब है भाई। जब लोगों में ये शऊर पैदा हो, 22 करोड़ की आबादी है, ये जब ये 10 साल गुजरेंगे, ये फर्ज करो 25-30 करोड़ आबादी हो जाती है, उसमें 1/3 ही अगर इसके यूजर बन जाते हैं हमारी प्रोडक्ट के, 1/3 का मतलब 8 करोड़। 8 करोड़ का मतलब की होया कि 8 करोड़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 करोड़ ही साडे ग्रुप ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆ ਜਾਏ। 1 करोड़ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ੇ नहीं, अद्धा साशे नहीं, तीसरा हिस्सा सिर्फ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यूजर बना लिए। अंदाजा करें कितने डब्बे रोज से फरोख्त होंगे, और उनकी आमदन कहाँ पे जाएगी? उनकी आमदन हमारे बैंक अकाउंट्स में आएगी, जो करोड़ों में होगी, करोड़ों में। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। देखो उस वक्त तक का हमें साबित कदमी से पढ़ के नॉलेज वैल्यू अपनी बढ़ानी पड़ेगी, हमें रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा इस कामयाबी के सफर पर, इस कामयाबी के ट्रैक पर हमें उस वक्त तक रखना पड़ेगा। और ये मैं कोई दीवाने की बाड़ नहीं लगा रहा भाई। ये जो चाय है, इसकी नए लोगों को नहीं पता ये कैसे शुरू हुई पाकिस्तान में। ये रेलवे स्टेशनों पर चाय पत्ती की जो चाय, जो लिप्टन येलो लेब जो चाय पी जा रही है आज पाकिस्तान में, इसको सैंपलिंग के तौर पर मुफ्त में तकसीम किया गया। थिएटर वो टाकी सिनेमा लगा करते थे, ये सिनेमा से भी पहले टाकी सिनेमा गांव में मेले थेले में जहां पे गैदरिंग ज्यादा हुआ करती थी, वहां ये चाय बना के वो पिलाई जाती थी इंसानों को, और इंसान कोई पीने के लिए तैयार नहीं था। खुदारा यकीन कर ले इस बात पे, हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया कि वो चाय बना के चाय कंपनियां देती थी, तो हम डोल बड़े बर्तन लेके जाते थे, तो वो बड़े खुश होते थे कि यार इतनी चाय आप क्या करते हैं। तो वो एक बुजुर्ग मुझे अपना किस्सा सुना रहे थे कि मेरे दादा ने उन्हें कहा कि हाँ हमारा खोता जो है ना वो बीमार है, मैं उसको ये चाय पिलाता हूँ तो वो ठीक हो जाता, दूसरे दिन सही काम करता है। अंदाजा लगा लें इसकी इब्तिदा। और आज हमारे घरों में या पाकिस्तान में ये लिप्टन येलो लेबर या ये जितनी चाय दरामद की जा रही है, अरबों रुपए की जो ना खरबों डॉलर की सालाना की वो खपत हो रही है। तो खुदारा समझें, आप जितने यंग मैन है, मैं नहीं हूँगा 100% कह रहा हूँ, लेकिन 20 साल के बाद मैं नहीं हूँगा, लेकिन हमारा कैल्शियम, हमारी स्पारुलिना, हमारा चीटोसान अल्लाह के फजल करम से ऐसे बिकेगा जैसे चीनी बिक रही है, ऐसे बिकेगा जैसे चाय भी पी जा रही है घरों में। मैं ये कह रहा हूँ, और आप मेरे अज़म से, मेरे जज्बे से, मेरे लहजे से, मेरी बॉडी लैंग्वेज वो तो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरा लहजा आपको नजर आ रहा है, उसमें कितना यकीन है इसमें, इस बात में। और ये 100% ऐसा होगा, और उससे वो लोग मुस्तफीद होंगे जो उस वक्त तक इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, इसको सीखते रहेंगे। तो जी कैल्शियम की कमी से हम अगर कैल्शियम को पूरा करने के चक्रों में अगर हम माहवारी का दर्द अपना और अपनी बेटियों का या आने वाली नस्ल का सही करने में कामयाब हो गए, तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी आने वाले वक्त में। इजी एलर्जी है एंड एडीमिया, ठीक है जी, आसानी से एलर्जी हो जाना, अब वो जिल्द की है या दूसरी है, और वरम हो जाना। एडीमिया वरम को कहते हैं, सुर्खी माइल जल्दी जिल्द पर, ये आम जो है ना आपको आने वाले दिनों में या अभी भी आजकल भी ये बहुत ज्यादा है, जल्द सुर्ख हो जाना, जख्मी हो जाना, ठीक है, और फिर वो सही नहीं होना, गर्म हो जाना जी, ठीक है। तो ये कैल्शियम की कमी है। और उसके बाद भी आखिर पे वो कहता है जी लो इम्यूनिटी एंड इजी कोल्ड एटसेट्रा, जो टीनेजर्स में भी हमने पढ़ी थी कि इससे कैल्शियम की कमी से जो है ना मुदाफ़ती निज़ाम जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है। जब मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है तो डेफिनेटली हम पर बहुत सी बीमारियां, यानी कि जो मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है वो माड़े दी जनानी ते हर एक दी भाभी, जो मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है फिर हर जरासीम जो है ना हमारे जिस्म में घुसकर हमें जो है ना वो बीमार करने की कोशिश करता है। तो कैल्शियम की कमी 109 बीमारियों से
جو ہے نا وہ وجہ بنتی ہے، اور اگر ہم کیلشیم پورا کریں تو 109 بیماریوں سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. آخر میں جی 7-8 منٹ رہ گیا جی، تو میں اس کلاس کے اختتام کے لیے اور آپ لوگوں کی رائے لینے کے لیے میں جی مائک ہینڈ اوور کروں گا جی آج سر فیصل کے پاس. سر فیصل اگر مجھے سن رہے ہیں اور واقعی انہوں نے پرابلم نہیں ہے کہ جڑا نا سگنل پرابلم نہیں ہے تو پلیز کیری آن اوور ٹو سر فیصل. سر ویسے بھی ٹائم کافی ہے تو یہ سلائڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سر میں کر دینا جی، اگر یہی گل ہے تو میں سر کر دینا. سلائڈ ہو سکتی ہے، مجھے تو ٹائم پتا سی ابھی کہ ہے، ٹائم 10 منٹ کا بھی نوٹیفکیشن نہیں آیا. آ گیا جی 10 منٹ کا نوٹس. میں دیکھا سی کہ ٹائم ہو گیا تو میں انہوں نے بھی موقع دے لئیے نا راتی تے اسی سوندے رہے اب انہوں نے بھی سن لئیے جی بڑا چلیں برداشت چلیں کیتا ہے. ٹھیک ہے سر، فیصل صاحب کے حوالے کریں اگر سن رہے ہیں اوور تو. ٹو سر فیصل. جی اصل میں جی ویری سوری وہ سو گئے ہیں، کوئی گل نہیں، وہ سو گئے ہیں جی، ان کو نہیں جگانا جی، رہنے دیں ان کو سونے دیں پلیز. تو ہم جی سیلف ایگزامینیشن آف کیلشیم ڈیفیشنسی پڑھ لیتے ہیں جی. پوری تو نہیں ہو سکے گی، جتنی سلائیڈ ہوتی ہے جی اتنا ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی سیلف ایگزامینیشن آف کیلشیم ڈیفیشنسی پریگننٹ اینڈ نیورشنگ پیپل. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. یار یہ سلائیڈ بڑی بھرپور سلائیڈ ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جی انشاءاللہ 8 دن کے بعد جو نا پھر ہمیں موقع ملنا ہے تو اسی دن شروع کریں گے جی. یہاں تک جی اگر کسی کا کوئی سوال ہو کیلشیم کے متعلق جو ہم نے آج پڑھا اس کے متعلق، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. نہیں تو سر فیصل تو جی سو گئے ہیں جی، ان کی دیکھا دیکھی آپ نے اور لوگوں نے بھی نہیں سو جانا پلیز. ہاں چلو منہ تو کے آگے نے منہ تو کے جی. اوور ٹو سر فیصل. سر میرا منہ تو سدا دے میں سر مینوں کتنے ادھر دے جے میں 2 گھنٹے ہو نہیں سونا. سر آواز کٹ جاندی ہے نا، کتے سگنل پرابلم ہو جاندی سر. جی اوور ٹو سر فیصل جی کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے نا وہ ہمیں کیلشیم کے بارے میں بتایا. تو جیسے روٹین کے مطابق جی ہمارا یہ جو اینڈ والا ٹائم ہوتا ہے، یہ ہم نئے لوگوں سے یہ اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے سیشن میں کیسا اور کتنا سیکھا. تو جو نئے پارٹیسپینٹس ہیں وہ ذرا کائنڈلی جو سر نے آج بتایا ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں گے. جو چیز انہیں اچھی لگی ہے، جو آج نیا سیکھنے کو ملا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. باجی راشدہ تو کیا کر نام لے کر بولتے خود بہت ہی مائک آن کریں اور بات کریں. کیلشیم کے بارے میں آپ نے بات کرنی. نہیں بولنا. اچھا چلیں رانی اقرا بات کرے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں. رانی اقرا جاگ رہی ہے جرام اللہ سے. جی جی سر میں جاگ کے ہوش و آواز سے پھر سنتی ہوں. شاباش شاباش. چلیں بیٹا بتائیں ایک دو بات جو آپ نے آج سر نے ڈسکس کیا اس کو ذرا ریپیٹ کریں. جی سر آج ہم نے سب سے بیسٹ سلائڈ تو وہ بچوں والی تو تھی، لیکن آج ہمیں خود میں نے دیکھا کہ میرے جسم کے اندر کتنی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے. یہ جو بڑوں والی سلائڈ ہم نے پڑھی
बालगों वाले केस में क्या क्या निशानियां कुछ हमें वाकई ही पाई जाती हैं कि अगर हम कैल्शियम यूज करेंगे तो ये इस तरह की बीमारी से हम बच सकेंगे। ये बड़ी जबरदस्त मुझे स्लाइड लगी आज के क्योंकि हमें ये पता चलना था कि मेरे किस तरह जो है वो हम अपने जिस्म के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी को मालूम कर सकते हैं। तो हमने आज इस स्लाइड में ये पढ़ा। थैंक यू सर। शाबाश शाबाश शाबाश। आपको भी पता चला कि आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी है, और मुझे भी पता चला कि जिस दिन आप आई थी ना संडे वाले दिन, तो मैं तो पहले आपको सुनता था तो मैंने कहा नहीं कैल्शियम की नहीं कमी, लेकिन उस दिन पता चला आपको देख करके कैल्शियम की कमी है। तो चलिए आज आपको पता चल गया, शाबाश। और कोई जी? अच्छा, नाम ही लेना पड़ेगा। जी सर, नाम लेके बकायदा नॉमिनेट करें। सोफिया जहीर आइए जी मैदान में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सोफिया जहीर है। जी जी बेटा और आज बोले। के स्लाइड में मुझे जो बच्चियों के बारे में आपने पढ़ाया है, महामारी के दौरान जो बच्चों को जो मसले मसाइल होते हैं, मुझे वो स्लाइड का बहुत मजा आया, अच्छी लगी। क्योंकि अक्सर ये मसले बच्चियों के साथ होते हैं कि जी जी महामारी जी में बच्चों ऐसे को पेन का जो मसला होता है, फिर उनकी रंगत, मुझे स्लाइड बहुत अच्छी लगी आपकी। क्या है ना, हाँ, तो बस यही चीजें ना जो हमें सीखने वाली हैं कि हमें डॉक्टरों और हकीमों की वो तरफ भेज दिया जाता है कि जी ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो कि हमें क्या बीमारी क्या है। तो बीमारी यही है कि हमारी बॉडी के अंदर जब ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो क्योंकि पता है, जब मेरी बच्ची के साथ थोड़ा मसले मसाइल होते हैं तो मैं उसका थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसी तरह से ना उसका थोड़ा इलाज करूँ, थोड़ा सा हाँ रिलैक्स दूँ या उसको ठीक करूँ अपनी बेटी को ना, तो हाँ कोशिश में। बिल्कुल हमें, शाबाश शाबाश, सही कह रही हैं। तो यही यही पढ़ाने का और बात करने का भी मकसद है सर, जिस तरह जो ना हमें डिटेल से बताते हैं कि आम लोगों को जो घर के अंदर खवातीन हैं, उनको पता चले कि हमारे घर के अंदर जो अपने पर्सनल मसाइल हैं वो किस तरह जो है ना वो हमारी इस प्रोडक्ट से जो है ना वो हल किए जाते हैं, और इतना नहीं, तफसील से बताया मेरी जाता है, कोशिश इतना। होती है कि सबसे जी पहले मैं जी अपने जी घर में अपने बच्चों पे करूँ ट्राई, उसके बाद भी मैं किसी को बाहर बताऊं। बिल्कुल अगर ऐसे, जिस पे कामयाब हो जाती हूँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल शाबाश, बहुत 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 अच्छा रवैया हाँ आप। जी, सोफिया जहीर साहिबा, अगर नहीं कहना, यकीन रखें इंशाल्लाह 100% आपको नतायज मिलेंगे, 100%। लेकिन शर्त ये है कि जितनी डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना है आपने। हाँ, सही 100% बात है। रिजल्ट मिलेंगे आप। सब यार, आपको तो पता है नहीं, मेरी बात सुने, पता है कि मैं यही बात बार बार कहती हूँ कि मैं आजकल की बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, जितना मुझसे होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करने की कोशिश करूँ कि मैं अगले ला सकूं। क्योंकि यही बात जबरदस्त मुझे भी समझ में जबरदस्त नहीं आती, समझ में आ जाती है मैं आगे कर देती हूँ ट्रांसफर। चले आगे तो जबरदस्त जी, बताओ ना, थोड़ा बहुत जो नहीं आया मैं दोबारा पूछने की कोशिश करती हूँ कि मैं दोबारा पूछ लूँ आपसे। आपसे ना ठीक समझ है, आई तो मैं सफा से पूछ लेती हूँ, उससे जाके कहते कि आप मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आया, मुझे दोबारा रिपीट करें आप। कहीं ना कहीं से कुछ शाबाश। समझ आ ही जाती है थोड़ी बहुत। जी जी सर, सर की बात करने का मकसद क्योंकि ये है। आपके माशाल्लाह बच्चे काफी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे, और मुझे अरसा दराज हो गया तालीम छोड़े हुए। वो तो अब तो समझ में बहुत मुश्किल से आती है चीज, लेकिन चले कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह मुझे कामयाब करे इसमें। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। सर जो पॉइंट रेज करे ना, जो सर सर ने कॉन्फिडेंस दिया आपको, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में इस तरह जो है ना वो, जी कोई बात करना चाह रहे हैं आप करें, मैं रुक जाता हूँ। जी, तो अपनी प्रोडक्ट के बारे में आप जब बात करें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, अगर मगर की जो है ना वो परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही सर के पास गया था, तो मैंने शाम को एक पेशेंट को देखा है, तो उनको ना ब्लड प्रेशर का मसला था।
تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نے 120 دن جو ہے نا وہ جو میں آپ کو پروڈکٹ دوں گا وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. اس کے بعد اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہوا تو پھر اس کا میں جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوں. آپ جتنے بھی خرچ آئے گا میں اپنا ریٹرن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ میں حاضر ہوں. آپ نے یہ پریشانی نہیں لینی کہ جی ہمارے پیسے لگ گئے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو آپ نے جب خود پہ یہ چیز جو ہے نا وہ اپلائی کرنی ہے اور یہ کانفیڈنس اسی صورت میں آ سکتا ہے جب آپ اپنی ذات پہ ان ساری چیزوں کو سر جو ہے نا کلوز وہ کریں، یوز کل کر کا کے. پیغام دیں، لاسٹ منٹ ہے. جی ٹھیک ہے جی سر کا شفیق صاحب کا آپ نے سن لیا جی. یہی پیغام ہے کہ کل ٹائم پہ کلاس پہ جو ہے نا سب لوگ اسی طرح آ جائیے گا نہیں سر ضرور آئیں انشاءاللہ. گے، کلاس میں ضرور حاضر ہوں گے. جی اور اللہ